الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر پاک کا سبق چل رہا تھا اور ان میں سے ہم لفظ الف لام میم کی تفسیر، اس پر ہونے والے اعتراضات اور جوابات ہم نے مکمل کر لیے۔ آج ہم ذالک الکتاب سے سبق شروع کریں گے۔ کچھ دوست احباب سوچتے ہوں گے کہ بھئی یار روزانہ کی بنا پہ صرف ایک ایک لفظ کی تفسیر پڑھی جاتی ہے اور وہ بھی پوری نہیں پڑھی جاتی، سبق زیادہ ہونے چاہیے۔ تو میں دوستوں سے عرض کروں گا کہ ابھی تعمیراتی کام شروع ہے، جس کی وجہ سے اسباق تھوڑے تھوڑے پڑھے جا رہے ہیں تاکہ چھٹی نہ ہو اور روزانہ کی بنا پہ کچھ نہ کچھ دوست احباب کو ملتا بھی رہے۔ اگرچہ تھوڑا ہو پڑھنا ضرور ہے تاکہ سبق ضائع نہ ہوں، تھوڑے تھوڑے سبق چلتے رہیں۔ آج جو ہم نے پڑھنا ہے ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، یہ اس کا معنی ہوتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے۔ آج کے سبق میں سب سے پہلے لفظ ذالک کے اوپر ہونے والا اعتراض اور پھر اس کا جواب اور پھر اس کی انشاءاللہ العزیز آگے تفسیر چلے گی۔ ذالک پر اعتراض ہوتا ہے کہ جناب علی یہ اسم اشارہ ہے اور ذالک کا استعمال دور کے لیے ہوتا ہے اور اشارہ کے لیے یہ بھی ضروری ہوتا ہے کہ وہ چیز سامنے ہو۔ حالانکہ جب ہم لفظ قرآن کھولتے ہیں اور ذالک الکتاب لفظ پڑھتے ہیں تو نہ تو سارے کا سارا قرآن ہمارے سامنے ہوتا ہے اور نہ ہی قرآن دور ہوتا ہے، دونوں چیزیں الٹ ہیں۔ تو پھر لفظ ذالک کیوں لگایا گیا؟ اعتراض کو پھر سمجھیں، میں اس آسان طریقے سے ڈھال کر بیٹھا ہوں اس اعتراض کو، شاید کہ تفسیر والوں نے اس آسان طریقے سے نہ لکھا ہو جس طرح میں ڈھال کر بیٹھا ہوں۔ ذرا غور سے سمجھیں کہ ذالک یہ اسم اشارہ ہے اور یہ دور کی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ چیز سامنے نظر بھی آ رہی ہو۔ قرآن جب ہم کھولتے ہیں ذالک الکتاب پڑھتے ہیں، ایک تو پورا کا پورا قرآن ہماری نظروں کے سامنے بھی نہیں ہوتا، اور دوسری بات ہے کہ قرآن دور بھی نہیں ہوتا، قرآن ہے بھی نزدیک اور پورے کا پورا قرآن بھی ہمارے سامنے نہیں ہے۔ تو پھر لفظ ذالک لگانے کا مقصد کیا تھا شروعات میں؟ اعتراض کمال سمجھ آ گیا ہوگا۔ تو اس کا جواب تفسیر کبیر والے نے بڑا کمال لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اشارہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ چیز نظر آ رہی ہو۔ ذالک سے اشارہ کرنے کے لیے یا اشارہ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ چیز نظر آ رہی ہو۔ اگر کسی سننے والے کے خیال میں بھی وہ چیز ہو نا، خیال میں بھی وہ چیز ہو، تو بھی اس خیالی چیز کی طرف اشارہ کر دیتے ہیں لفظ ذالک بول کر، خیالی چیز کی طرف بھی اشارہ کر دیتے ہیں۔ جس طرح کہ قرآن کریم انہوں نے ایک مثال دی ہے، قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ لکھی ہے ذالک یوم الوعید۔ اللہ قرآن کریم میں فرماتا ہے سورۃ قاف آیت نمبر 20 ذالک یوم الوعید، جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ یہ ہے وہ عذاب کا دن۔ حالانکہ وہ دن تو قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے اور دن تو بہت دور ہے، لیکن یہاں
قریب کے لیے اشارہ کیا جا رہا ہے ذالک لفظ بول کر. کیوں؟ ظاہری بات ہے یہ ذہن میں خیال آتا ہے قیامت کا دن ہے، ذہن میں خیال. اور دوسری بات یہ ہے کہ نزاع کی سختی کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا، انہوں نے یہ بھی آیت کریمہ لکھی کہ ذالک ما کنت منہ تحید، جو کہ سورۃ قاف آیت نمبر 19 ہے، جس کا معنی بنتا ہے کہ یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا، موت یہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا. یہ ضروری ہے کہ وہ چیز ذہن میں محسوس ہو، ذہن میں محسوس ہو، پھر بھی اس چیز کی طرف اشارہ کیا جائے گا لفظ ذالکہ سے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ذالکہ دور ہی کے لیے ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے، بلکہ ہاذا بھی قریب کے لیے آتے اور ذالکہ بھی قریب کے لیے استعمال ہو سکتا ہے. دونوں ہیں، لفظ بننے ایک ہی حرف سے ہیں، ذالکہ بھی اور ہاذا بھی. بس فرق اتنا ہے کہ ذا سے پہلے ہا بڑھا دیا، ہاذا بن گیا، اور ذا کے بعد لیکا لگا دیا، ذالکہ بن گیا. فرق صرف اتنا ہے، بننے دونوں ایک ہی حرف ذا سے ہی ہیں. تو اس لیے ذالکہ قریب کے لیے بھی استعمال ہوا یہاں پہ، اور ذالکہ دور کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ذالکہ اس کتاب کی طرف اشارہ ہو جو لوح محفوظ پہ لکھی، لوح محفوظ پہ، کیونکہ قرآن کریم پہ لوح محفوظ پہ لکھا گیا، اور اسی کتاب کا تذکرہ تورات، انجیل، زبور کے اندر جو مذکور ہوا ہے، ہو سکتا ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہو. مفسرین کرام یہ بھی لکھتے ہیں کہ ذالکہ اس کی طرف بھی اشارہ ہو، لیکن یہ چیزیں سننے والوں سے دور ہیں، اور جناب علی اس لیے کلمہ بعید بول دیا گیا دور کے لیے. اور مفسرین کرام ایک بات اور بھی لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عظیم و شان چیز کی طرف اشارہ بعید کا لگایا گیا ہو، عظیم و شان چیز کی طرف، کیونکہ اس کے مرتبے کی بلندی اور مرتبے کی جو بلندی ہوتی ہے وہ زیادتی فاصلہ کے قائم مقام ہوتی ہے. اس لیے انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے وہاں اشارہ دیا گیا، اور اس لیے یہاں لفظ ذالکہ بولا گیا ہے. یہ لفظ ذالکہ اب کہتے ہیں کہ لا ریب فی، یہ تو لفظ ذالکہ پر ہونے والا اعتراض تھا اور اس کا جواب. اب لا ریب فی، اس کا تعلق ذالک الکتاب سے ہے. یا تو اس کا تعلق یہ ہے کہ وہ مبتدا ہے اور یہ اس کی خبر ہے، پھر اس کا معنی یہ بن جائے گا کہ یہ کتاب وہ ہے جس میں کوئی شک ہی نہیں، جس میں کوئی شک نہیں. یا ذالک الکتاب علیحدہ جملہ تھا اور یہ دوسرا جملہ ہے. اب اس کے معنی یہ ہو جائیں گے کہ یہی کامل کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہی کامل کتاب ہے. یا اب لا ریب فی، اس میں دو احتمال ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ یا پھر اس میں دو احتمال ہیں. پہلا یہ ہے کہ لا ریبہ یہ ایک آیت ہے، لا ریبہ، اور فیہ کا تعلق ہدن سے ہے. لا ریبہ ایک آیت اور فیہ کا تعلق ہدن سے ہے، تو پھر آیت کے معنی یہ بن جائیں گے کہ یہی کامل کتاب ہے، بے شک اس میں پرہیزگاروں کو ہدایت ہے. اور دوسرا یہ احتمال کہتے ہیں کہ دوسرے کہتے ہیں کہ فیہ یہ ایک الگ آیت ہو اور ہدل للمتقین دوسری آیت ہو. اب معنی اس کی یہ ہو جائیں گے کہ یہی کامل کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، متقیوں کو ہدایت ہے دینے والی کتاب ہے، یہ متقیوں کو ہدایت دینے والی ہے. اب یہ تعلق اور ان کا معنی علماء کرام جو لکھتے ہیں، جو میں نے مختصر لفظوں میں بتا دیا ہے. اب اس کی عالمانہ تفسیر کی طرف آتے ہیں کہ سب سے پہلے ذالک الکتاب لا ریب فی، اب ریبہ سے پہلے جو لا ہے، علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ لا نفی جنس کا ہے. اور نفی جنس کس سے کہتے ہیں؟ نفی جنس اس سے کہتے ہیں کہ جو اصل چیز کا انکار کر دے، اس نفی جنس کہتے ہیں. تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس میں اصل سے ہی شک نہیں ہے،
اصل سے ہی شک نہیں ہے، یعنی کسی قسم کی گنجائش ہی نہیں. لا نفی جنس کا مطلب یہ بن جائے گا. رائبہ تن سے بنا ہے، جس کے معنی ہے قلق یا قلق. قلق یا قلق یہ دونوں فارسی کے الفاظ ہیں. قلق اور قلق دو نقطے والے لفظ کاف کے ساتھ، قلق قلق یہ دونوں فارسی کے الفاظ ہیں، اور اس کے معنی ہوتے ہیں بے قراری، بے تابی، یہ ان کے معنی ہوتے ہیں. تو اب نئی بلا بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ عربی میں ایک جملہ بولا جاتا ہے ریب الزمان ہے، یعنی زمانے کی مصیبتیں. ریب الزمان زمانے کی مصیبتیں. اصطلاح میں اس شک کو ریب کہتے ہیں کہ جس میں بدگمانی پائی جائے، اس کو ریب کہتے ہیں. چونکہ ریب میں بھی دل کو پریشانی اور بے اطمینانی ہوتی ہے، اس لیے اس کو بھی ریب کہا جاتا ہے. تو اب کلام کا مقصود یہ ہو جائے گا کہ قرآن کریم اپنے کلام الہی ہونے میں اس قدر ظاہر ہے کہ اس میں شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. مقصود کلام یہ بن جائے گا. یا اس کے کلام اللہ ہونے پر اس قدر دلائل قائم ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے شک کی گنجائش ہی نہیں ہے. ایک بات تو اس میں یہ ہے کہ قرآن پاک اس ملک میں آیا کہ جہاں کے باشندوں کو اپنی زبان دانی، اپنی فصاحت و بلاغت پر اتنا ناز تھا کہ وہ اپنے آپ کو عربی کہتے تھے اور دوسروں کو اجمی کہتے تھے. عربی کا معنی ہوتا ہے بولنے والے، تو ظاہری بات ہے اجمی کا معنی ہوتا ہے گونگا. اجمی کا معنی ہوتا ہے گونگا. اس لیے بے زبان جانوروں کو بھی اوجما کہا جاتا ہے. بے زبان جانوروں کو قرآن نے سب کو اپنے مقابلے کی دعوت دی. جو اتنے فخر اور ناز کرتے تھے کہ ہم تو فصاحت اور بلاغت کے بادشاہ ہیں، ہم تو عربی ہیں، فصاحت و بلاغت کے بادشاہ ہیں، ہم سے تو زیادہ فصاحت اور بلاغت کوئی جانتا ہی نہیں ہے. تو قرآن کریم نے سب کو اپنے مقابلے کی جناب علی دعوت دی، مگر کوئی مقابلہ نہ کر سکا. فصاحت و بلاغت میں کوئی بھی مقابلہ نہ کر سکا. تو جس کا مقابلہ نہ ہو سکے وہی کتاب کلام الہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس ذات پر قرآن کریم آیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے پاس قرآن کریم کی اشاعت کا کوئی ظاہری سامان نہیں تھا. کوئی بھی ظاہری سامان نہیں تھا قرآن کریم کی اشاعت کا. نہ مال تھا، آپ فقر کی زندگی گزارا کرتے تھے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم. حالانکہ کئی حدیثوں میں آتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کاشانہ اقدس میں آپ رہا کرتے تھے، کاشانہ اقدس کے اندر دیا بھی نہیں تھا جلانے کے لیے. دیا بھی نہیں تھا جلانے کے لیے. اور سوتے تو ہماری طرح کوئی نرم بستر یا نہ بچھاتے نہ. ایسا بڑی سادہ زندگی تھی حضور کی، بہت سادہ زندگی تھی. کاشانہ اقدس کے اندر دیا بھی نہیں تھا جلانے کے لیے. اتنی سادہ. اگر تھے کائنات کے والی، آپ فرمایا کرتے تھے میں چاہوں تو یہ پہاڑ بھی سونا بن جائے، لیکن میں دنیا کو پسند نہیں کرتا، فقر کو پسند کرتا ہوں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ تو مال تھا کہ جناب علی قرآن کی اشاعت ہوتی، نہ زیادہ کوئی قریبی تھا آپ کے ہاں، کیونکہ والد محترم بھی وفات پا گئے اور والدہ محترمہ بھی بچپن میں وفات پا گئیں کہ نہ آپ کو ان کی گود ملی، اور نہ ہی جناب علی کوئی دادا جان کی میٹھی میٹھی جناب علی کلام کی آواز سنی آپ نے، نگاہیں ہوئیں آپ پر جو قرابت دار تھیں. قریبی جتنے بھی تھے وہ سارے جناب علی اوپر والے سرے کے دشمن بن گئے. تو قرآن کی اشاعت اس وقت دنیاوی کوئی بھی انتظام نہیں تھا قرآن کی اشاعت کا. نہ ریڈیو تھا کہ ریڈیو پر اشاعت کی جاتی، نہ ہی وہ جناب علی بجلی تھی، نہ ہی پریس تھے کہ پریس کے ذریعے قرآن کی اشاعت کی جاتی، نہ باقاعدہ کوئی کاغذ تھا
کہ اس پر کاغذ کے اوپر لکھ کر قرآن کی اشاعت کی جاتی، نہ ہی دوات تھے، نہ قلم تھا، کوئی ایسا سر و سامان نہیں تھا. اس قدر بے سر و سامانی اور اس قدر جناب علی بے سر و سامانی، پھر بھی اتنی تھوڑی مدت کے اندر اس قدر کلام قرآن کا پھیلنا، یہ کلام الہی ہونے کی قوی دلیل ہے، طاقتور دلیل ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ان لوگوں میں قرآن مجید آیا کہ وہ دنیاوی تہذیب سے جناب علی بالکل ناآشنا تھے. گویا کہ یوں کہو کہ علم و تہذیب ان تک پہنچا ہی نہیں تھا. ڈکیٹی، چوری، زنا، جناب علی خون ریزی، جنگ و جدال، یہ ان کا پیدائشی طریقہ تھا اور پیدائشی عادتیں تھیں. تو ایسی قوم میں قرآن کریم آیا اور صرف 23 سال میں، بلکہ 23 سال نہ کہو کہ 10 سال کے عرصہ میں، 10 سال کے عرصہ میں صرف نہیں بلکہ سارے عالم کی جناب علی کایا ہی پلٹ دی قرآن کریم نے. سارے عالم کی چوروں کو پاسباں بنا دیا، ڈاکوؤں کو جناب علی عادل اور منصف بنا دیا، اور بے تہذیبوں کی دنیا کی تہذیب کا استاد یہی قرآن کریم بن گیا. بے علموں کو علم لدنی سے مالا مال کر دیا اسی قرآن کریم نے. بلکہ یوں کہو کہ بے پڑھوں کو ان بے پڑھوں میں سے کسی کو صدیق اکبر بنا دیا، کسی کو فاروق اعظم بنا دیا، کسی کو عثمان غنی بنا دیا، کسی کو حیدر کرار بنا دیا، بے پڑھوں کو. اور زیادہ عرصہ بھی نہ، تھوڑے سے عرصے کے اندر آنن فانن بس ایسے علم لدنی سے مالا مال کر دیا، تھوڑے سے عرصے. حالانکہ کسی بچے نے بی اے پاس کرنا ہو نا، بی اے تو 14 سال لگ جاتے ہیں اور پتہ نہیں کتنا مال خرچ ہوتا ہے. ایک بچے کو 14 سال کے اندر کتنا مال خرچ ہوتا ہے. لیکن یہاں قرآن کریم نے آنن فانن جناب علی علم کی دنیا کے سمندر بنا دیا ان لوگوں کو. بے پڑھے تھے، ایسا پڑھایا کہ صدیق سے صدیق اکبر بنا دیا، فاروق سے فاروق اعظم بنا دیا، عثمان سے عثمان غنی بنا دیا، علی سے علی حیدر کرار بنا دیا. یہی قرآن کریم کی برکتیں تھیں. اور چوتھی بات اس میں یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی آیتیں فصاحت و بلاغت اور مسائل اور حکمتوں کا سر چشمہ ہے. چھوٹی چھوٹی آیتیں. علامہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے صرف آؤزوں سے 10,000 مسائل نکال ڈالے، صرف آؤزوں سے. علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ جنہوں نے تفسیر کبیر لکھی ہے، 10,000 مسائل نکال لیے. اور ایک بزرگ گزرے، انہوں نے بسم اللہ کی جناب علی ترکیب میں 4 لاکھ ترکیبیں کر ڈالی. صرف بسم اللہ کی 4 لاکھ ترکیبیں. ان کے پتہ نہیں علم کا کیا عالم ہوگا کہ جس نے صرف بسم اللہ کا، ہم ترکیب کرنا چاہیں تو بہت زیادہ 2 سے 3 ترکیبیں کر ڈالیں گے، 4 کر ڈالیں گے، 5 کر ڈالیں گے بس. یعنی چھوٹے چھوٹے سینے تھے، ان کو سمندر بنا دیا اس قرآن کریم نے. یہی تعلیم تھی جس نے جناب علی قطرے کو سمندر بنا دیا. ایک بزرگ نے الہاکم التکاثر سے جناب علی بہت سارے مسئلے نکالے، بہت سارے. اور یہ جامعیت اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ قرآن پاک کلام الہی ہے. اور 5ویں بات اس میں یہ ہے کہ اس کی آیتوں میں ایسی کشش ہے کہ نہ سمجھنے والے لوگ بھی اس کو سن کر رونے لگتے ہیں اور ان کے جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. نہ سمجھنے والے لوگ بھی
جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول بلا فصل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ قرآن پڑھا کرتے تھے نا تو مشرکین کے بچے، ان کی عورتیں زاروں قطار رویا کرتی تھی قرآن پاک کو سن کر. کتنی میٹھی آواز ہوگی ابو بکر کی یار، ہاں، جن کی دشمنوں کے بچے اور دشمنوں کی عورتیں بھی آواز سن کر رویا کرتی تھی. کتنا خوبصورت وہ قرآن پڑھتے ہوں گے، کیسا خوبصورت اس نے قرآن سنا ہوگا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور کمال وہ کلاس ہوگی صحابہ کرام کی جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم پڑھاتے ہوں گے، اور کتنے وہ خوبصورت زبانوں سے، کتنے وہ خوبصورت آوازوں سے قرآن پاک کو پڑھتے ہوں گے. یار جب تھوڑا سا سوچے نا تو کمال، ذہن تنگ ہو جاتا ہے. یار اتنے پیارے لوگ، بہادری میں ان کی مثالیں دیکھیں تو جناب علی ان جیسا بہادر نظر نہیں آتا ہے. حسن کی مثالیں دیکھیں تو ان جیسے خوبصورت لوگ نظر نہیں آتے. عبادت کی مثالیں دیکھیں تو ان جیسی عبادتیں کسی کی نہیں ہیں. جنگوں کی مثالیں دیکھیں تو ان جیسی جنگ ہی کوئی نہیں لڑ سکتا. سواریوں کی مثالیں دیکھیں تو ان جیسی سواریاں بھی کسی کی نہیں ہیں. ان جیسی سواریاں بھی کسی کے نظر نہیں آتی. اور کلاس دیکھیں تو ان جیسا استاد، کیا بات ہے، پھر ان کا استاد کیا ہی بات ہے. کند ذہن لوگ، بے عقل لوگ ہوتے ہیں کہ جو صحابہ کرام پر کئی طرح کی بکواسات کرتے ہیں، خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. کتنے کند ذہن لوگ ہیں، کتنے بے عقل اور بے وقوف لوگ ہیں کہ جو اتنی بکواسات کرتے ہیں. یار کمال وہ لوگ کہ جن کی آوازیں سن کر مشرکین کی بچے اور عورتیں رویا کرتے ہیں. یار کمال قرآن پاک پڑھتے ہیں. اور کئی روایات ایسی ملتی ہیں، ابو بکر وہ تھے کہ قرآن پاک پڑھتے تو جناب علی کافر بھی مسلمان ہو جاتا قرآن سن کر. ان کی آوازوں کی برکتیں، ان کا جناب علی انداز، ان کی آواز، کیا ہی بات. بچے رویا کرتے تھے ان کی آوازوں پہ، آوازیں سن کر. اگر اب بھی کوئی شخص عمدہ طریقے سے قرآن پاک پڑھے نا تو حقیقت بات ہے غیر مسلموں کو بھی وجد آ جاتا ہے قرآن پاک سنتے ہوئے. قرآن پاک ایک ایسی کمال عمدہ کتاب. اور چھٹی بات اس میں یہ ہے کہ بڑے بڑے عرب کے نامور، فصیح و بلیغ عالم جب اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آتے نا تو ان کو قرآن کریم سن کر، وہ قرآن کریم جب سنتے تو سجدہ کر دیتے، قرآن کریم سن کر سجدہ کر دیتے. اگر انسان میں تھوڑی بھی عقل ہو نا تو ان اوصاف کو دیکھ کر اس کے کلام الہی ہونے میں ہرگز بھی شک نہ کرے، ہرگز بھی شک نہ کرے. ہاں تعصب اور اناد کا کوئی علاج نہیں ہے. یہی تعصب جناب علی اناد ان کافروں میں بھی تھا، ان کو مسلمان نہ ہونے دیا. اور یہی تعصب و اناد یہی آج کل کے شیعہ روافظ میں ہے کہ جناب علی ان کو بھی اسلام کی دولت نہیں مل سکی، صرف تعصب اور اناد کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے اسلام کی دولت نہ مل سکی، اور کفر کے اندھیرے میں بھٹک رہے ہیں. کوئی راستہ بھی نہیں ملتا ان کو، نہ ہی کوئی کنارہ ملتا ہے. ایسے بڑے سمندر میں جا ڈوبے ہیں، کفر کے سمندر میں، کنارہ تک بھی اب نہیں ملتا. اب جب بھی زبان کھولتے ہیں تو وہی حرام جو منہ کے اندر ہے وہ باہر نکلتا ہے، یا باہر نظر آتا ہے تو وہی اندر جاتا ہے. لا ریب فیہ سے ایک نقطہ نظر آتا ہے، اس جانب بھی ایک اشارہ ہے کہ یہ کلام اللہ ہے، یہ کلام اللہ ہے. اور اللہ رب العزت جھوٹ سے پاک ہے، یعنی اس کا جھوٹ بولنا محال بالذات ہے، محال بالذات ہے اس کا جھوٹ بولنا. لہٰذا اس کے کلام الہی سچے ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. بڑے سے بڑا سچا آدمی بعض دفعہ غلطیاں کر جاتا ہے، بڑے سے بڑا سچا آدمی بھی غلط بیانی اور مبالغہ سے کام لے جاتا ہے. یہ کلام ان چیزوں سے بالکل پاک ہے، بالکل پاک ہے ان چیزوں سے.
اور اس سے خصوصاً دیوبندی مذہب کو بھی ان کی بھی تردید ہوتی ہے کہ جن کا جناب علی براہین قاطعہ یا ان کتابوں میں وہ لکھتے ہیں کہ جناب علی اللہ رب العزت جھوٹ بول سکتا ہے مگر بولتا نہیں ہے، بول سکتا ہے، یعنی ان کا پھر رب تعالیٰ کو سچ ہونا، وہ جناب علی ظاہری بات ہے جو جھوٹ بول سکتا ہے پھر وہ سچا تو نہ رہا. تو ان چیزوں سے بھی قرآن کریم ان کا رد کرتا ہے، لیکن ان کے مزید جو تردید ہوگی وہ انشاءاللہ العزیز ان اللہ علی کل شیء قدیر کے مسئلے کے اندر آئے گی. یہاں پر زیادہ وضاحت کرنی بہتر نہیں ہے. تو فیہ کے مقدم ہونے سے حسر کا فائدہ یہی حاصل ہوا ہے کہ یعنی صرف قرآن کریم ہی ہدایت ہے، نہ تو انسان کو عقل سے ہدایت حاصل ہو سکتی ہے اور نہ ہی جناب علی تورات اور انجیل سے، کیونکہ اب تو وہ ملتی نہیں ہے، کائنات کے کسی کونے میں وہ حقیقتاً وہ رہی نہیں ہے، اور نہ ہی جناب علی عقل صرف دنیاوی ہدایت میں کام آ سکتی ہے، دنیاوی ہدایت میں. تورات انجیل وہ منسوخ ہو چکی ہیں، تو حدیث کی ہدایت یہ دراصل ہدایت ہے، چونکہ حدیث جو ہے نا یہ قرآن کریم کی ایک شرح ہے، قرآن کریم کی تشریح ہے حدیث پاک. یہ ایک سرسری نظر سے اس کا ترجمہ تھا. اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے، اگر اس اعتراض کو پڑھ لیں تو پھر ٹھیک ہے، انشاءاللہ کل پھر ہدی للمتقین سے پڑھ لیں گے. اعتراض یہاں پر آری لوگ کرتے ہیں، آریوں کا ایک اعتراض ہے اس جگہ پہ. وہ اعتراض کرتے ہیں کہ قرآن کریم تو فرما رہا ہے کہ قرآن میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کافروں کو اس میں شک ہے. تم کیسے کہتے ہو قرآن کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، کافروں کو اس میں شک ہے. مسلمانوں کے بہت سارے فرقے ایسے ہیں کہ جو ان کے معنی میں شک کرتے ہیں. بعض فرقوں نے جناب علی متشابہات کے ظاہری معنی مراد لیے ہیں، اور علماء اسلام کو بھی بہت سے موقعوں پر شک ہو جاتا ہے. اس لیے مفسرین میں بھی اور فقہائے کرام میں بھی آپس میں اختلاف رہتا ہے. یہ وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ بھئی یہ شک ہے. قاری بھی جناب علی قراتوں میں اختلاف رکھتے ہیں، اور کفار کو بھی اس کے کلام الہی ہونے میں شک ہے. اتنے شکوک کے ہوتے ہوئے پھر جناب علی شک کی نفی کی گئی ہے، یہ کیوں؟ اور لطف یہ بھی ہے کہ قرآن کریم نے بھی ایک جگہ فرما دیا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں لوگوں کو شک ہوا ہے، یہ بات معلوم ہوتی ہے، اور اس کو دفع کرنے کی کوشش بھی کی گئی ہے. اب یہ دونوں آیتیں مطابق کیسے ہو سکتی ہیں، مطابقت کیسے کر سکتی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جناب علی کہ اس مقام پر تفسیر روح البیان والے نے بڑا کمال ایک جواب لکھا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ اس آیت میں شک کی نفی کتاب سے کی گئی ہے، شک کی نفی کتاب سے کی گئی ہے، نہ کہ لوگوں سے. یعنی کتاب یہ شک کی جگہ نہیں ہے. اگر لوگوں کے دلوں میں شک ہو تو اس کا یہاں انکار نہیں ہے. بات دراصل یہ سمجھانا چاہتے ہیں. کیوں؟ شک کی ہوتی ہیں دو صورتیں، شک کی ہوتی ہیں دو صورتیں. ایک یہ ہے کہ خود وہ کلام ہی مشکوک ہو، خود کلام مشکوک ہو. دوسرا یہ ہے کہ کلام تو سچا ہے مگر لوگ اپنی بے علمی یا ضد کی وجہ سے اس میں شک کرنے لگے. کلام سچا ہے، لوگ اپنی کم علمی یا ضد کی وجہ سے اس میں شک کرنے لگے. جس طرح اب قرآن کریم فی نفس ہی سچا ہے، فی نفس ہی سچا ہے، لیکن کفار نے شک کیا ہے تو تعصب کی وجہ سے شک کیا ہے، حسد کی وجہ سے شک کیا ہے. اگر علماء ربانی کا اس میں اختلاف ہوا ہے تو ان کو کم علمی کی وجہ سے تحقیق وہاں تک پہنچ نہیں سکی، جس کی جہاں تک تحقیق پہنچی ہے اس نے وہاں تک جناب علی اس کی تفسیر لکھی. تو وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ میں
اس آیت کریمہ میں انسان کا شک بیان ہوا ہے، قرآن کا شک نہیں۔